پھر اسی طرح شیطان جو ہے اس کا ایک اور جو حربہ ہے وہ یہ کہ وہ انسان کو کیا کرتا ہے، الحث علی ارتکاب المعاصی والمخالفات. ٹھیک ہے، یعنی وہ انسان کو ابھارتا ہے کہ گناہ کے کام کرے. کیسے؟ یہ کیسے کرتا ہے؟ گناہ کو حقیر کر کے، گناہ کو چھوٹا دکھاتا ہے، یعنی چھوٹے 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 گناہوں میں الجھائے رکھتا ہے اور پھر کبھی بڑے گناہ کی طرف بھی لے جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ. وہ ایک بوڑھے انسان کی مثال ہے نا، جس کا ایک باغ ہوتا ہے جس میں ہر طرح کے پھل وغیرہ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہوتی ہے تو اچانک اس کا باغ جل جاتا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ کس کے بارے میں؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت عمر کا دور تھا. کہنے لگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب ایک طالب علم کو ایسا جواب نہیں دینا چاہیے، یعنی استاد ایک سوال کر رہا ہے اور وہ کہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ کہو ہم جانتے ہیں یا کہو ہم نہیں جانتے، یس یا نو کرو، یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ تو جانتا ہی ہے. اس وقت میں نے تم لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا جانتے، کیا تمہیں قرآن کی اس آیت کا مفہوم معلوم ہے؟ نہیں بات. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، استاد کے سوال کرتا ہے، ہمیں شک ہوتا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، پھر ہم لوگوں سے بھی ڈر شرما رہے ہوتے ہیں اور پھر جواب نہیں دیتے. تو پھر اس کے بعد جب لوگوں نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے خود جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ عز و جل کی اطاعت کے کام کرتا رہتا ہے، یعنی ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے، مال کو خیر کے راستوں میں استعمال کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے. یعنی کسی گناہ کی وجہ سے شیطان اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے پچھلی زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. سب پچھلا کیا کرایا صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کچھ کیا نہ تھا. تو اس لیے بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. پھر کس طرح شیطان انسان کو گناہوں کے ارتکاب پر ابھارتا ہے اور مخالفات کرواتا ہے، جیسے اللہ کی خلق میں تبدیلی کروا کے. کیونکہ اس نے کہا تھا نا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. اس نے کہا تھا میں انہیں ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ضرور آرزوئیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے، اور ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کر ڈالیں. اور جس نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنا لیا اس نے صریح نقصان اٹھایا. پھر اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے، کس طرح نافرمانی اور گناہ کے کام کرواتا ہے کہ انسان کو اس کے گھر سے یا اس کے کام سے گناہ کی جگہوں پہ لے جاتا ہے. یعنی ایسی جگہوں پہ لے جاتا ہے جہاں انسان کے ایمان یا عمل صالح جو وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. غلط مجلسوں میں شمولیت، جہاں لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوں. تو حکم ہے نا کہ اگر شیطان تمہیں بھلوا دے، یعنی تمہیں خیال ہی نہ رہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، جب وہاں پہنچ جاؤ اور دیکھو کہ یہ سب کچھ تو سراسر اللہ کی نافرمانی، تو پھر کیا کرو، یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اٹھ جاؤ وہاں سے، چلے جاؤ. تو شیطان بھلوا کے، مغالطے میں ڈال کے، دھوکے میں ڈال کے ایسی جگہوں پہ پہنچا دیتا. پھر انسان کہتا ہے اب کیا کروں، برا لگتا ہے، میں اگر یہاں سے اٹھوں تو لوگ مائنڈ کریں گے، اور پھر اسی شرم و شرمی میں وہ بیٹھا رہتا. ہر کام وہاں حرام کا ہو رہا ہوتا ہے، شراب پی جا رہی ہے، ایسے بےہودہ قسم کے ڈانس ہو رہے ہیں، یعنی ہر کام ہی اللہ کی نافرمانی کا ہو رہا ہے. اور وہ اس کو پھر بھی وہیں بٹھائے رکھتا ہے، بیٹھے رہو، کچھ نہیں ہوتا. دیکھو تم اٹھو گے تو لوگ کہیں گے کتنا یہ بیکورڈ ہے، اور تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم سے ملیں گے نہیں اور تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ کبھی ایسی جگہ پر اگر بیٹھو جہاں پر لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں بحثیں کر رہے ہوں تو ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور کاموں میں مشغول ہو جائیں، یعنی وہاں سے اٹھ جاؤ. حتیٰ کہ بچوں تک کو وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں پہ اکساتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کو اگر آپ کوئی اچھی بات سکھائیں تو وہ جلدی نہیں کان دھرتے، لیکن اگر کوئی غلط چیز کہیں ٹی وی پہ دیکھ لیں کچھ تو فوراً اس کی نقل کرنے لگتے ہیں. اسی طرح ہماری روزمرہ زندگی میں کچھ کام ایسے کہ جن کو معمولی بنا دیتے ہیں، مثلا کھڑے ہو کے پانی پینا، یہ مخالفات میں سے ہے نا.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے فرمایا کہ قے کر دو. اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بلی پانی پیے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ بلی سے بھی زیادہ شر والی چیز تھی جس نے پانی پیا، اور وہ شیطان ہے. یعنی جب انسان اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کچھ کھاتا پیتا ہے، جیسے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے یا کھڑے ہو کے کھاتا پیتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے. اسی طرح حرام چیزیں کھانا. خیبر کے موقع پر جب آپ نے گدھے جو پکائے گئے تھے ان کی ہانڈیاں الٹنے کا حکم دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ ناپاک شیطانی عمل ہے. گدھے کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ناپاک شیطانی عمل. تو اگر انسان بیٹھ کے کھانے لگے اور کہے یہ بھی تو جانور ہی ہے نا، یہ بھی تو گوشت ہی ہے نا، تو کیا ہوا؟ نہیں. جس چیز کو اللہ نے حرام کی، کیونکہ بعض لوگوں کو ہو سکتا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حرام بھی ہے یا نہیں. اگر صحیح معنوں میں پتہ ہوتا تو وہ لوگوں کو بھی نہ کھلاتے. پھر اور کیا کرتا ہے؟ پانچواں کام کیا کرتا ہے؟ فحاشی اور عریانی کی دعوت دیتا ہے. اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباس اتروا دیے تھے. تو یہ شیطان کے منصوبوں میں سے ایک بڑا اہم منصوبہ ہے کہ انسان کو بے حیا کیا جائے. چھٹا کام کیا کرتا ہے؟ جھگڑے پیدا کرتا ہے، لڑائیاں، جھگڑے. اور اس کی بنیادی وجہ زبان کا غلط استعمال ہے. یاد رکھیے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی جب بات کریں تو بہترین انداز میں کریں، اچھی طرح بات کریں. بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑے ڈالتا ہے. اب دیکھیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہی یہی ہوتی ہے کہ جب بات کریں گے بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے، سیدھے منہ بات نہیں کریں گے. شیطان ان کو خوب کنٹرول میں کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ سیدھے منہ بات نہیں کرنے دیتا. تو شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم زبان کا استعمال غلط کریں. اور جو ہی انسان زبان سے کوئی ناروا بات نکالتا ہے تو اگلے کے دل پہ جا لگتی ہے، اور وہ پھر یا تو دل میں رکھ لیتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، یا پھر یہ کہ فوراً واپس پلٹ کے جواب دیتا ہے. تو وہیں سے دو دل پھٹ جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کیا آپ اس اصول پہ چل سکتے ہیں جو قرآن نے دیا کہ یقول التی ہی احسن، اور پھر فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. یعنی کتنے کلیئر واضح الفاظ میں قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ باہمی جھگڑے ناروا گفتگو سے شروع ہوتے ہیں. تو اگر آپ جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، آپس کے تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی گفتگو کو خوبصورت کر لیں. اب دیکھیے کہ سخت سے سخت بات آپ کو کرنی ہے، دوسرے کے لیے انتہائی ناپسندیدہ بات آپ نے کرنی ہے، اصلاح کی بات آپ نے کرنی ہے. بچوں کو آپ نے کوئی نصیحت یا کچھ کرنا ہے تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کے کریں، آپ بدتمیزی سے کریں، بد اخلاقی سے کریں. اور دوسرا کیا ہے؟ سخت سے سخت بات آپ آرام سے نرم طریقے سے کر لیں، پولائٹ وے میں کریں، فرم ہو، پولائٹ ہو. اور بعض اوقات بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن انداز انتہائی غلط ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو شیطان کا یہ خاص حربہ ہے تعلقات کی خرابی کروانا، اور ہر رشتے میں پیارے سے پیارے رشتے میں جدائیاں ڈلوانا اور فساد ڈلوانا اس کا وتیرہ ہے. تو اس لیے اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً اس کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کہ کوئی بھی دو لوگ خالص دل کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کریں اور کوئی بدگمانی نہ ہو، کیونکہ وہ جب بدگمانی نہیں رہے گی تو پرسکون ہو جائیں گے نا انسان. پر بدگمانیاں ہی تو انسان کو بے چین رکھتی ہیں، تو وہ چین سے تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے آج کسی مسلمان کو گمراہ کیا میں اسے تاج پہناؤں گا. اور پھر اس کو تاج پہناتا ہے جو کسی سے قتل کروا کے آتا ہے. اور قتل بھی کیسے ہوتے ہیں؟ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے طلاق وغیرہ کی؟ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ زبان کا غلط استعمال. پھر اسی طرح حسد پیدا کرنا. وہ خود حاسد ہے نا، تو لوگوں کے اندر حسد پیدا کرتا ہے. بہن بھائیوں کے اندر اخوت یوسف جو تھے ان کے اندر کیا تھا؟ حسد. وہ شیطان نے پیدا کیا. اسی لیے تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیا تھا. قریبی رشتوں میں حسد اور کینہ، پیارے پیارے رشتوں میں حسد اور کینہ.
یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. اور یاد رکھیے جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں شیطان لازمی ہوتا ہے. ہر جھگڑے میں شیطان ہوتا ہے, ہر جھگڑے میں. لہذا کسی مجلس میں کہیں بھی آپ جھگڑ رہے ہوں تو آپ سمجھیں شیطان ہے اور وہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے پہنچ گیا, آپ کے اعمال برباد کرنے کے لیے. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے, اس گفتگو کو ختم کر دینا چاہیے, خاموشی اختیار کر لینی چاہیے, وائنڈ اپ کر دینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر کو گالی گلوچ کرنی شروع کی تو وہ چپ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکراتے رہے, خوش تھے کہ میرے ساتھی نے اتنا اچھا معاملہ کیا جواباً. پھر جب تنگ آ گئے حضرت ابوبکر, انہوں نے جواب دیا تو کیا کیا آپ نے؟ چلے گئے. حضرت ابوبکر پیچھے چلے تو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا, اور اس لیے میں شیطان کی موجودگی میں بیٹھ نہ سکا. یعنی جس مجلس میں شیطان آ گیا میں وہاں نہیں بیٹھا, میں وہاں سے ہٹ گیا. تو یاد رکھیے کہ کہیں بھی جھگڑا ہونے لگے چاہے تو اصلاح کی کوشش کریں, خاموش کرائیں. کوئی اونچی آواز سے بولنے لگا ہے, کوئی بدتمیزی سے بولنے لگا, اس کو چپ کرائیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں, یہاں میں نہیں بیٹھ سکتا. کیونکہ ہوتا کیا ہے, بعض اوقات دو لڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر سارے بیچ میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں. اور کیا کرتا ہے, اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے. کیسے؟ یہ کیسے کرواتا ہے؟ ذکر کے وقت اور کام یاد دلوا دیتا ہے, اور چیزوں میں الجھا دیتا ہے. لہذا وہ آپ کے ذکر کا وقت نکل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا, اور وہ بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ, 10 بار الحمدللہ, 10 بار اللہ اکبر. تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ٹوٹل 5 نمازوں میں 150 بار ہو گیا, اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر, 33 بار الحمدللہ, 33 بار سبحان اللہ. زبانی تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یعنی صحابی جو روایت کرتے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے گنتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ تسبیحات پوری کرے اس کو سلا دیتا ہے. اسی طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور اسے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے اور وہ انہیں پڑھے بغیر ہی اٹھ کے چل دیتا ہے. یہ سراسر شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ انسان وہ تسبیح کا وقت ہے ایک دم کوئی دروازہ نوک کرنا شروع کر دے گا, وہاں سے اٹھ گئے اور وہ باتیں شروع ہو گئی تسبیحات. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ اس وقت وہیں بیٹھے رہیں, پاؤں موڑ کے جس طرح آپ بیٹھے ہیں نا اسی طرح ہی بیٹھے رہیں اور پڑھ کے اٹھے. چند سیکنڈ لگتے ہیں پڑھنے میں, 10 دفعہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ویسے تو 33 دفعہ بہت اچھا ہے, لیکن 33 نے 10 تو پڑھے. اچھا, بعض لوگوں کو ہاتھوں پہ گننا مشکل لگتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دفعہ ایک بہت اچھا طریقہ سکھایا. میں جب یہ رمضان میں عمرے پر گئی اور رمضان کے بعد جب مدینہ جانے کا اتفاق ہوا تو مسجد نبی میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے ساتھ ایک شاید جو جاپنیز تھی یا چائنیز لڑکی تھی, آئی ڈونٹ نو, لیکن شکل انہی کی طرح تھی کچھ. تو بہت صاف ستھری جائے نماز پہ بہت اچھی طریقے سے اللہ کا ذکر کر رہی تھی. اچھا, کوئی شخص اچھی طرح کوئی کام کر رہا ہو تو انسان خاموشی سے دوسروں کو انسپائر کر رہا ہوتا ہے نا, تو مجھے بہت اچھا لگا. تو میں نے ذرا غور کرنا شروع کیا کہ اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے, اس کی چیز رکھنے کا کیا ہے. ہر ایک سے انسان اچھی بات سیکھتا ہے. تو میرے اس کے ہاتھ پر نگاہ گئی تو وہ ہاتھوں پہ تسبیح کر رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ کیسے کر رہی ہے, اور صرف اس کے اس خاموش عمل سے مجھے ہاتھ پہ تسبیح کرنے کا طریقہ آ گیا. کیونکہ مشکل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی کرنی ہوتی ہے, ہاتھ پہ گننا اور دائیں ہاتھ سے گننا یہ اصل مسنون طریقہ ہے, لیکن اس میں بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے بعض اوقات, پتہ نہیں کیا کیا کہیں. تو میں نے دیکھا وہ کیا کر رہی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک دفعہ نیچے سے اوپر, دوسری دفعہ اوپر سے نیچے, کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہوتی. آپ کر کے دیکھیے, یعنی دائیں ہاتھ سے آپ کو کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یعنی ہر انگلی پر 2 دفعہ ہو گیا تو سمجھے 2 ہاتھ ہو گئے نا, اور آخری دفعہ بس 3 ایکسٹرا کر لیں یا 4, جو بھی 33-34 بار. کتنا آسان ہے. تو میں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ میں ہر دفعہ کوشش کرتی تھی, پھر کبھی بائیں ہاتھ سے شروع ہو جاتی, کبھی کچھ,
لیکن اس ٹیکنیک نے میرا مسئلہ ہی آسان کر دیا، کیونکہ اس میں تو بھولنے والی کوئی بات ہی نہیں، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے. تو بہرحال شیطان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود ہی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے. چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ کا ذکر کرے، جس کو نیند نہیں آتی وہ ذکر شروع کر دے. دیکھیے یہ جتنا خلاصہ میں نے آپ کے ساتھ کیا نا، اگر صرف اتنا خلاصہ آپ لکھ کے الگ رکھ لیں نا اپنے لیے، اور وقتاً فوقتاً اس کی دہرائی کر لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں میں آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ شیطان کی چالوں سے. میں تو پھر یہ کرتی ہوں، پہلے بیٹھ کے وہ پڑھ لیتی ہوں جیسے سورۃ الملک وغیرہ، پھر لٹتی ہوں، کیونکہ لیٹ کے مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھ کے کر کے لیٹیں تو آسان ہے. جی ہاں، شیطان اطاعت کے کام مشکل بنا کے دکھاتا ہے اور نافرمانی کے کام آسان کرتا ہے. تو اسی لیے انسان چاہے وہ مشکل ہو پھر بھی ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اب دیکھیے جو لوگ غلط کام کریں وہ کوئی محنت نہیں کرتے، وہ بھی بڑی جان مارتے ہیں. آپ نے بتایا نا کہ جب سوتے وقت موبائل پہ لگا کے تو رکھ لیں پاس. پہلے آپ نے شعوری طور پہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، پھر بھی نیند نہیں آ رہی، آپ موبائل پہ لگا لیں. یقین جانے اتنی جلدی نیند آتی ہے، میں 2 دن تک یہ تجربہ کروں، پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت سو گئے. الحمدللہ. اس میں یہ ہے کہ سونے کے اذکار جو ہیں وہ ایپ پر بھی ہے نا، آئی فون پہ بھی ہے، دوسرے پہ بھی، اور الحمدللہ اس کے ساتھ اس کا آڈیو بھی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان پڑھ بھی لیتا ہے لیکن پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی کبھی، تو اس میں سنتے رہیں. اور سورۃ الملک ہے، سجدہ ہے، الحمدللہ فائدہ ہو جاتا ہے. جی استاذہ، یہ ساری جو شیطان کی ٹرکس ہیں یہ پڑھ کے ایک کانسیپٹ مائنڈ میں آ رہا ہے، ڈسیپشن. تو جب کوئی بیٹل ہوتا ہے یا وار ہوتی ہے تو اس میں ون آف دا ٹیکٹکس ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں اینیمی کو ڈیسیو کیا جاتا ہے، ڈسیپشن میں ڈالا جاتا ہے، کہ اس میں ان کو یہ شو کیا جاتا ہے کہ ہمارا فلاں سیکٹر جو ہے یہ بہت ویک ہے، اور اس ڈسیپشن میں آ کے اینیمی اس پہ حملہ کرتی ہے تو وہ ویک نہیں ہوتا، بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، وہاں اینیمی کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. تو اب یہ ساری جو اس کی شیطان کا جو کی چالیں، جو اس کا ڈسیپشن ہے کہ کس طرح انسان کو ڈیسیو کرتا ہے، کہ وہی انسان کی جو چھوٹی نیکی اس کو بہت بڑا بنا کے دکھا دیتا ہے، وہی جو ریاکاری کرا دی، انسان کی جو کاموں کی پرائرٹی ہے اس کو چینج کر دیا، گناہوں کو خوشنما بنا کے دکھا دیا. پھر اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے جس پہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے، یہ بھی وار کا ایک ٹیکٹک ہے کہ اس میں ایک پرسیپشن اینیمی کے مائنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے. کسی بھی موو سے پہلے وہ پرسیپشن جو ہے اس کے مائنڈ میں اتنا اسٹرانگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا پورا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. تو اب شیطان بھی کیا کرتا ہے، انسان کو کس طرح ایک پرسیپشن اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ تمہاری دعا جو ہے تم نے مانگی قبول ہی نہیں ہوئی، اللہ تو تمہاری دعا ہی نہیں سنتا، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. پھر یہی چیز وہ لوگوں کے ذریعے کہلوانا شروع کر دیتا ہے، لوگ بھی کہتے تمہاری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح پھر وہ ری انفورسمنٹ آف پرسیپشن جاتی ہے. اور جب وہ یہ ساری چالیں کر کے یعنی ان سارے کاموں میں حربوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طرح پھر انسان کو آرام سے کنٹرول کر ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک جو بات یہ آ رہی ہے نا کہ جنت اس کے لیے ہے کہ جو فوکس رہا اور اس کا فوکس نہ بدلا، جو بھی تھا اس کے مومن ہونے کے ناطے سے. تو اس میں ایک اور جو دھوکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ فوکس چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت جو آپ مقصد سے ہٹاتا ہے. اب یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ حضرت آسیہ کی بات ہے کہ وہ اتنی مشکلات میں ہیں اور اتنے ماحول ایسے میں ہیں، اس کے باوجود ان کا فوکس چینج نہیں ہو رہا. اب میں سوچ رہی تھی اگر ہم ہوں ایسے حالات میں، ہم جتنا مرضی نیک ہوں، جو مرضی ہوں، ہم جب زبان کھولیں گے نا اللہ کے آگے بھی تو ہم شکوے سے کھولیں گے یا اس کے لیے بد دعا کریں گے، اور سارا فوکس ہمارا یہ ہوگا کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، مجھے ملے نہ ملے کچھ بھی، کیونکہ ہم تو اپنے آپ میں ہی دھوکہ کھا جائیں گے، میں تو ویسے ہی نیک ہوں تو مجھے تو جنت مل ہی جانی ہے. تو جو اس کی ہلاکت ہے فوکس اس کے اوپر جاتا ہے، تو اسی لیے ہم پھر بد دعاؤں میں لگ جاتے ہیں یا کوئی چالیں چلنے میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ فوکس نہ بدلے، یہ بھی ایک شیطان کو ہرانے کا طریقہ ہے. میں کسی کو جانتی ہوں بہت کلوزلی، انہوں نے کچھ سالوں پہلے ان کا معمول تھا، بیکاز ہی واز آؤٹ آف جاب فار اے ایئر، تو ان کا معمول تھا دفتر اور دفتر سے نماز، اور تقریباً 1.5 سال تک وہ اسی طرح کرتے رہے. ایک دن ان کے پرانے دوست ان کو مسجد کے باہر ملے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ تم ہمارے گھر پہ آؤ. That was the day he's just stopped going to the mosque. He was into drinks, alcohol, women, drugs and everything. مطلب you name it. اور اس کے بعد میری ملاقات ان سے ہوئی کچھ سالوں پہلے، اور my mother was very terminally ill. She had cancer. He was sympathizing and he was رو کے مجھے ہلکان ہو رہے تھے کہ میں خوش نہیں ہوں. تو مجھے بظاہر سمجھ نہیں آئی کہ اس دنیا کی ساری چیزیں جو آپ سوچ سکتے ہیں، all the things, you know, he's got freedom، یہ تو کچھ بھی نہیں وہ، لیکن دل میں اتنا رونا
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ہی واز ناٹ ہیپی فرام ان سائڈ. یہ جو سول ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے ہی آپ کا ہو سکتا ہے, چاہے آپ بظاہر اس کو کتنے بھی چیزوں سے آپ کور اپ کر لیں. پلس آلسو دیٹ آئی ہیو بین کمنگ ہیئر فار دا پاسٹ 3 days, اور کل رات کو ایگزیکٹلی وہی ہوا جو آپ جس طرح کہہ رہی ہے شیطان. آئی ہیڈ گیون اپ. آئی سیڈ میں صبح 5 بجے سے اٹھتی ہوں, پھر میں واک پہ جاتی ہوں, پھر میں وہاں سے آتی ہوں, پھر میں تلاوت کرتی ہوں, میرے لیے ٹو مچ ہو رہا ہے. تو ایون مائی ہسبینڈ ٹولڈ می کہ تم مت کرو, یہ کوئی ضرورت نہیں, بس جتنا کر رہی ہو اتنا کافی ہے. میں نے آپ کی عمر کا, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اولڈ یو آر, بٹ آئی جسٹ تھاٹ کہ میرے سے یہ کم از کم 10-15 سال تو یہ بڑی ہیں. الحمدللہ اگر یہ ایٹ اے اسٹریچ 3 گھنٹے, اور اس کے آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر تھنگس دیٹ یو مسٹ بی ڈوئنگ, اف شی کین ڈو اٹ, میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اینڈ الحمدللہ صبح اٹھی ہوں اینڈ آئی ایم ہیئر اگین. الحمدللہ. بات ہے ہم سے کہ بہت سارے بزنس وغیرہ کو دیکھنے میں ملا کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں باطل طریقے سے الحمدللہ سے بات شروع کرتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عزت دی, اور الحمدللہ ہمیں یہ ہماری پراپرٹی ہے. اسی طرح کچھ سٹارز کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی اور میں سپر سٹار بن گیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی دیکھیں. نیکی کے جو کام ہیں یعنی وہ تو نظر آتے ہیں, لیکن جو برائی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا نام دیتا ہے وہ. پھر اسی طرح جو ہماری الحمدللہ پھر بھی لیتے ہیں اللہ کا نام, اس پہ شکر کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی کی زندگی میں 1% بھی اللہ کا نام ہے نا, تو اس پر بھی کریٹیسائز نہ کریں. لیٹ دیم سے اللہ کا نام, کیونکہ اللہ کا نام لیں گے ہو سکتا ہے باقی برائیاں چھٹ جائیں. پیچھے ہم نے پڑھا کہ انسان کو اللہ اور شیطان کے درمیان ڈال دیا جاتا ہے. وہ بڑی ڈینجرس مجھے اس کی فیلنگ آ رہی ہے کہ انسان پڑا ہوا ہے بیچ میں, اور اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لے لیتا ہے, اور اگر وہ شیطان کا بندہ ہے تو پھر وہ شیطان اللہ اس کو شیطان کے حوالے کر دے گا. استاذہ یہاں پہ جو بات ہوئی تھی ہیل الشیطان و مقاعدہ, اس میں اختر الوسائل کی بات کی گئی ہے, اس کو تھوڑا سا اگر آپ مزید ایکسپلین کر دیں کہ اس کے ٹولز کیا فزیکل بھی اس میں کیسے ہم خیر کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. دیکھیے اقدر الوسائل میں جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے, سب سے زیادہ تو وہ اپنے چیلوں کو استعمال کرتا ہے. اس کے جو فالوورز ہیں, جو اس کے ساتھی ہیں, وہ اکیلا نہیں ہے, اس کی ذریت بھی ہے اور اس کے ساتھی بھی ہیں, اور وہ صبح سویرے سب کو کام پہ لگا کے بھیجتا ہے. ڈیلیگیشن ہوتی ہے اور وہ زمین پہ پھیل جاتے ہیں, پھر واپس آ کر اس کو رپورٹ کرتے ہیں, پھر اس پر وہ ان کو ریوارڈ بھی دیتا ہے. ہم جب کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, میری کسی سے نہیں بنتی, میں اکیلی ٹھیک ہوں. ہم کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام میں اس کی ٹیم کتنی ہے, اس کے ساتھی کتنے ہیں, اس کے مددگار کتنے ہیں, وہ کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے, ٹیم کیوں نہیں بنتی؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. چند لوگ جمع ہوتے ہیں ایک کام پر, آہستہ آہستہ چھٹتے 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 چند ایک لوگ رہ جاتے ہیں, پھر وہ بددل ہو جاتے ہیں, پھر وہ کام ختم ہو جاتا ہے, بس ختم. شیطان اپنی فوجوں سے کام لیتا ہے, اقدر الوسائل, اور پھر ان سے باقاعدہ رپورٹ لیتا ہے, جو میں نے کام تمہیں کہا تھا وہ کر کے کیا آئے ہو. اچھا ہمارا کیا طریقہ ہے؟ اگر ہم ہیومن ریسورس کو کچھ انالائز کریں بھی, کام دیں بھی, مڑ کے نہیں پوچھتے کہ کچھ کیا کہ نہیں کیا, بس ہم نے کہہ دیا, کر ہی لیا ہوگا نا, اچھا گمان رکھنا چاہیے سب سے, خود ہی کر لیں گے. پوچھتے نہیں کہ کام کرنے میں کیا مشکل ہوئی, وہ تمہارا ٹاسک پورا ہوا یا نہیں, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, کہاں مدد چاہیے, اکیلے نہیں ہو رہا تو کسی اور کو ساتھ لگائیں. یعنی کاموں کی تکمیل تک نہیں پہنچتے ہم, اینڈ کو نہیں دیکھتے کہ کیا ہوا. تو یاد رکھیے ہمارے پاس جتنے بھی وسائل ہیں نا, مال, دولت, صحت, سب کچھ, ان سب میں سب سے قیمتی چیز, بہترین سرمایہ ہیومن ریسورس ہے. جتنے چاہے آپ کے پاس دولت ہو, لیکن اگر آپ کے پاس مددگار نہیں ہے نا تو آپ کام آگے نہیں بڑھا سکتے. ورک فورس بے حد ضروری ہے دین کے کام کے لیے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ میں لائیں, اختلافات کو بھولیں, اپنا بنائیں, ان پہ ٹرسٹ کریں اور انہیں اپنے پہ ٹرسٹ کرنے دیں, ان کا ٹرسٹ نہ توڑیں. پھر آگے کام دیکھیں کتنا پھیلے گا.
اچھا ہمارے پاس کوئی کام لے کے آتا ہے, کام کرنا چاہتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ تمہیں بتائیں گے, ٹھہر جاؤ تم ذرا. اور پھر اگر ذرا کوئی ہم سے زیادہ تیز کام کرنے لگتا ہے, ہم اس سے بھی انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مجھے بھی کاٹ کے آگے نکلنے لگا ہے, اس کو تو ذرا پیچھے کھینچو. اس کو چانس نہیں دیتے, اس کو آگے نہیں بڑھاتے. اگر کوئی آگے بڑھا تو آپ نے بڑھایا تو کیا آپ کو اجر نہیں ملے گا؟ آپ کو بھی تو ثواب ملے گا نا. الدال علی الخیر کفاعلہ. حدیث میں آتا ہے, کتنی حدیث بیان کرنے والے ایسے ہیں کہ سننے والے ان سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں, ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. کئی دفعہ جن کو ہم سکھاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ آگے کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو انسیکیورٹیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیے جب انسان اکیلا کام کرتا ہے نا تو بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اب مرضی سے کیا, جب دل چاہ چھوڑ دیا, نہ کوئی پوچھنے والا, نہ اکاؤنٹیبلٹی, نہ کچھ, نہ بھی کیا تو کیا ہوا, ہو جائے گا. لیکن جب سب کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے ٹارگٹ ساتھ ساتھ میٹ کرنے پڑتے, ورنہ وہ گاڑی چل نہیں سکتی نا. اب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی آپ کو پوچھتے تم نے کام کیوں نہیں کیا, تو ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے, یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, اور وغیرہ وغیرہ بہت سی غلط قسم کی باتیں کر کے. ہمیشہ سوچیں جو کام میں کر رہا ہوں میرے بات کون کرے گا. کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے سر پہ لی ہوئی ہوتی ہیں نا, اور کسی دوسرے کو سکھاتے نہیں. جب کوئی دوسرا سیکھتا نہیں, جب کوئی دوسرا کرتا نہیں, تو پھر ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو شیطان جو ہے اس نے ایک تو مہلت مانگی تھی قیامت تک. کیا آپ لمبی زندگی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ برکت والی لمبی زندگی دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تیری راہ میں عبادت کر سکوں؟ نہیں کرتے. ہم اللہ کے کام کے لیے زندگی نہیں مانگتے. ہاں اپنے بچوں کے لیے مانگیں, یا اللہ اتنی مہلت دے دینا کہ شادیاں کر لوں. ان چیزوں کی ہمیں ضرور فکر ہے, ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے. لیکن کسی نیکی کے کام کے لیے جو ہمیں فائدہ دینے والا ہے اس کے لیے کیوں نہیں دعا مانگتے؟ وہ دعا کتنی خوبصورت ہے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں. تو بہرحال اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں, کتاب کیا کہتی ہے انشاءاللہ.